السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاری۔ بخاری شریف کی ایک روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس میں تراویح کی نماز کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ماہ رمضان کی راتوں میں قیام کرے، تراویح کی نماز ادا کرے، ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ جو تراویح کی نماز پڑھے ایمان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، دکھانے کے لیے نہیں، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید کے ساتھ، یہ دو شرط ہے: آدمی کا ایمان درست ہو، عقیدہ درست ہو، اللہ پر ایمان ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اخلاص کی پابندی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ پچھلے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ تراویح کی نماز کی پابندی کرنے کی وجہ سے۔ تو تراویح کی نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، تراویح کی نماز پڑھنے سے ہماری مغفرت ہوتی، اور اگر یہی تراویح کی نماز جماعت سے پڑھی جائے، اور یہ بھی ثابت ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے تراویح کی نماز جماعت سے پڑھائی ہے، اور تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنے کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، جامع ترمذی کی روایت ہے: انه من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، کہ جو شخص تراویح کی نماز امام کے پیچھے پڑھتا ہے، یعنی جماعت سے پڑھتا ہے، اور جماعت سے کیسے پڑھتا ہے؟ جب امام واپس ہوتا ہے تب نکلتا ہے مسجد سے، یعنی مکمل جماعت سے ادا کرتا ہے، آخری وقت تک جماعت سے نماز پڑھتا ہے۔ یہ نہیں کہ 2 رکعت پڑھ کے چلا گیا، 3 رکعت پڑھ کے چلا گیا، 4 رکعت پڑھ کے چلا گیا، نہیں، جب امام لوٹتا ہے تب لوٹتا ہے، یعنی جماعت مکمل جماعت کی پابندی کرتا ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے، پوری رات تراویح اور تہجد پڑھنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ کس کے لیے؟ جو تراویح کی نماز امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش ہونی چاہیے کہ ماہ رمضان میں عام دنوں کے مقابلے میں ہم راتوں کو جاگیں، قیام اللیل کی پابندی کریں، تراویح کی پابندی کریں، کھڑے ہوں اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ کھڑا ہونا بہت بڑی فضیلت کا سامان ہے، تراویح کی نماز جماعت سے پڑھنا بہت بڑے ثواب کا سامان ہے۔ یہ رمضان آیا ہے گناہوں کو مٹانے کے لیے، نیکیوں کو کمانے کے لیے، درجات کو بلند کرنے کے لیے۔ اتنا اچھا موقع ملنے کے بعد بھی اگر ہم کو نیند آئے، یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ کاروبار تو ہم پورے سال کر سکتے ہیں، محنت، مزدوری، ملازمت اور پیسہ کمانا پورے سال ہم کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے لیے جب رمضان آ جائے تو اپنے کاروبار کو محدود کر دیں، تھوڑا کم کر دیں۔ پورے سال کمائیں، لیکن جب رمضان کا مہینہ آ جائے تو کوشش ہماری یہ ہو کہ ہم نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، دن میں روزہ رکھیں، رات میں قیام کریں،
تراویح کی باجماعت پابندی کریں، کیونکہ یہ معمولی عبادت نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے ذریعے سے ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہماری ضرورت ہے کہ ہم پاک صاف ہو جائے، ہمارا دل پاک ہو جائے، دل جو کالا ہو رہا ہے وہ سیاہ ہو رہا ہے وہ سفید ہو جائے، ہم پاک ہو جائے. رمضان اسی لیے آتا ہے، یہ رمضان ہمارے دلوں کی صفائی کے لیے آتا ہے، گناہوں کو مٹانے کے لیے آتا ہے. لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ماہ رمضان میں خاص طور سے تراویح کی نماز کی پابندی کریں. دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ اور سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.